جناب محترم محمد اسلم بھوتانی صاحب جی۔ آپ نے مجھے بجٹ پہ بحث میں حصہ لینے کا موقع دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ کاش اگر حکومتی وزراء اور حکومتی عہدیدار بھی ہوتے تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کم از کم اس کو نوٹ کرتے اور وائنڈ اپ میں دیتے۔ بھوتانی صاحب میرے خیال میں جو گیلریز میں کتنے آفیسرز بیٹھے ہیں فائنانس سے بیٹھے ہیں، جو آپ یہ پوائنٹس نوٹ کر رہے ہیں سب، اور عالیہ حمزہ آپ بھی ٹھیک ہے جی۔ بھوتانی صاحب شکریہ سر۔ میں وزیر اعظم جناب عمران خان، وزیر خزانہ اور اسد عمر پلاننگ کمیشن منسٹر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین بجٹ پیش کیا۔ میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم صاحب کا اور اس کی ٹیم کا کہ انہوں نے بلوچستان کے کم ترقی یافتہ علاقوں کے لیے وافر مقدار میں فنڈز رکھے۔ یقیناً اس سے بلوچستان میں ایک بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ گوادر کیڈٹ کالج اس بجٹ میں شامل کیا گیا، ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ اس سے ہمارے نوجوان بہتر تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کی کر سکیں گے۔ گوادر کے اولڈ ٹاؤن کے لیے 3 ارب 30 کروڑ روپے کا جو پروجیکٹ رکھا گیا ہے، گوادر اولڈ ٹاؤن یقیناً اس فنڈ سے بہترین مسنگ فیسلٹیز ان کو ملیں گی، جس میں پانی ہے، بجلی ہے، سڑکیں ہیں، سیوریج ہے، اس طرح کی چیزیں۔ جیونی ایک گوادر ضلع کا اہم شہر ہے۔ جیونی کے لوگ کل بھی ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ احتجاج کر رہے تھے کہ ان کو پانی نہیں مل رہا ہے۔ شکریہ وزیر اعظم کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا کہ انہوں نے جیونی کے پانی کے مستقل حل کے لیے شیزنک ڈیم دشت ریور پہ بنانے کا اعلان کیا اور اس کے لیے پیسے رکھے ہیں، اور ساتھ صوبائی حکومت کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے بجٹ میں پائپ لائن کے لیے پیسے رکھے، جس پہ ہم وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں۔ جناب چیئر، کسی بھی خطے کی ترقی کے لیے بجلی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لسبیلا اور گوادر میرے دونوں حلقے ہیں۔ لسبیلا میں بجلی کی ٹرانسمیشن لائن تقریباً 40-50 سال پرانی ہے، اس کو بہتری کی ضرورت ہے۔ کچھ کے الیکٹرک نے کام کیا ہے لیکن ابھی مزید اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ وزیر توانائی اس طرف ضرور توجہ دیں گے، مجھے امید ہے۔ گوادر جس کا چرچا تو بہت ہے، لیکن گوادر ابھی تک ٹیک آف نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہ وہاں صنعتیں نہیں ہیں۔ صنعتیں کیوں نہیں ہیں؟ کہ وہاں بجلی نہیں ہے۔ لوگوں کو چند گھنٹے جو ایران سے بجلی آتی ہے وہ مل رہی ہے، اور اس گرمی میں بھی لوگ جو ہے ان کی بہت حالت خراب ہے گرمی کے حال اس میں۔ اس لیے گوادر کو اگر ترقی دینی ہے تو پہلے بجلی کا انتظام کرنا ہوگا، وہاں پاور ہاؤس ڈالنا ہوگا، ٹرانسمیشن لائن کو نیشنل گرڈ سے کنیکٹ کرنا ہوگا۔ اور جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، آئندہ 5 سال تک مجھے بجلی کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اگر اسی رفتار سے سرکار چلی۔ تو گوادر میں پاور ہاؤس اور نیشنل گرڈ سے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کیے جائیں، ورنہ گوادر کی ترقی اور یہ خواب جو ہے یہ ادھورا رہے گا۔ جناب چیئر، پسنی جیٹی جس سے پسنی کے ماہی گیروں کا مستقبل وابستہ ہے، میں چیئرمین ارباب شیر علی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سی پیک اسٹینڈنگ کمیٹی میری دعوت پہ پسنی جیٹی کا وزٹ کیا۔ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے رکاوٹ تھی، پسنی جیٹی کا 1.5 ارب روپے کا پروجیکٹ منظور کروایا، لیکن بات وہی ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبائی حکومت تعاون نہیں کر رہی ہے، اور پسنی کے ماہی گیروں کا بہت برا حال ہے۔ کل بھی وہ احتجاج پہ تھے، اور ان کا اگر پسنی جیٹی بن جائے تو پسنی کے لوگوں کا 70% مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ 10 سال سے غیر فعال ہے۔ اس کے سونے پہ سہاگا، ایک تو پسنی جیٹی ڈس فنکشنل ہے، دوسرا غیر قانونی ٹرالنگ وہاں ہو رہی ہے، جو بلوچستان کا فشریز ڈپارٹمنٹ اس میں ملوث ہے، اور کراچی سے ٹرالرز آتے ہیں غیر قانونی، بلوچستان کے پانیوں میں وہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، جس سے ہمارے ماہی گیروں کا روزگار چھینا جاتا ہے۔ اور میں ہر اجلاس میں
یہ گزارش کرتا ہوں، لیکن چونکہ وہاں بلوچستان فشریز ڈپارٹمنٹ کو ماہانہ اتنے کروڑوں روپے جاتے ہیں بھتے کی شکل میں کہ کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، تو میری کیونکہ بلوچستان کے معاملات میں ہماری عسکری قیادت کا بھی بہت عمل دخل ہے، تو میں وزیر اعظم صاحب اور عسکری قیادت سے گزارش کرتا ہوں کہ بلوچستان کے ماہی گیروں پہ رحم کریں اور یہ غیر قانونی ٹرالنگ کو روکیں اور بلوچستان فشریز کو لگام دیں۔ جناب اسپیکر، ہب جو میرا حلقہ بھی ہے، میرا علاقہ بھی ہے، ہم وہاں سے پچھلے 50 سال سے منتخب ہوتے آ رہے ہیں۔ ہب میں صنعتی زون بنا رہے ہیں، یقیناً جہاں صنعتیں لگیں گی وہاں ترقی ہوگی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، لیکن بحیثیت رکن قومی اسمبلی اور عوام کے نمائندے کے میرا فرض ہے کہ میں اصل بات حکومت کو بتاؤں۔ ہب انڈسٹریل ایریا کے ساتھ وندر انڈسٹریل ایریا آج سے 30 سال سے بنا ہوا ہے، لیکن وہ غیر فعال ہے۔ اس سے آگے اتھل زیرو پوائنٹ پہ 1000 گز زمین پڑی ہوئی ہے جو پچھلے 15 سال سے ہے، اس پہ کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی ہے۔ اب ایک ہب میں نیا صنعتی زون تعمیر کر رہے ہیں جس کے لیے مقامی لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہب سے 40 کلومیٹر پہ ہمارے پاس تمام فیسلٹیز موجود ہیں وندر انڈسٹریل ایریا میں، آپ اس کو تو پہلے آباد کریں، جو آپ ہب میں انسیز دے رہے ہیں وہ آپ وندر میں دیں تاکہ وہاں صنعت کار آئیں۔ یہ کیا کہ 2 ہمارے پاس صنعتی زون غیر فعال پڑے ہیں 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور ہم ایک اور نیا صنعتی زون بنا رہے ہیں۔ اس میں یقیناً ترقی کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن جو سڑکیں بنے گی، آگے پیچھے کنسٹرکشن کے کام ہوں گے، اس میں جو ٹھیکیدار ہوں گے اور سرکاری ادارے ہوں گے ان کی جیب گرم ضرور ہوگی، اور یہ عوام کا منصوبہ نہیں ہے، یہ اپنی جیب گرم کرنے کا منصوبہ ہے۔ جناب چیئر، مکران کے لوگ اور گوادر کے لوگ، ان کا ہمیشہ سے دار و مدار رہا ہے ایران سے چیزیں آتی ہیں، کیونکہ پاکستان کی چیزیں وہاں بہت جاتی تھی جب سڑکیں بھی نہیں تھی، جہاز بھی نہیں تھے۔ اب تو ہائی ویز بن گئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کراچی سے کوئی چیز جاتی ہے تربت میں یا مند میں یا گوادر میں، وہ کاسٹلی ہوتی ہے، اور بارڈر کے ساتھ جو چیزیں لاتے ہیں وہ سستی پڑتی ہیں۔ اب سرکار نے سیکیورٹی کے نام پر وہاں سختی کی ہوئی ہے، جس سے ہمارے مقامی لوگ جو بارڈر کا ٹریڈ کرتے ہیں، جو قانونی طریقے سے اپنا روزگار کماتے ہیں، ان پہ قدغن لگ رہی ہے۔ جناب چیئر، میرے حلقے کے لوگ پرامن پاکستانی ہیں، وہ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے اور کوئی ہم میں سے ہیں۔ جناب چیئر، بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو سمگلر نہ سمجھا جائے، دہشت گرد نہ سمجھا جائے۔ نہ وہ سمگلر ہیں نہ وہ دہشت گرد ہیں، وہ اپنا جائز روزگار کما رہے ہیں، ان پر پابندی نہ لگائی جائے سمگلنگ کے نام پر۔ ہم سمگلر نہیں ہیں، وہ کاروباری لوگ ہیں۔ جناب چیئر، پچھلے دنوں پی آئی اے نے اعلان کیا ہے کہ 40% کرایوں میں کمی ہوگی مختلف شہروں میں کے درمیان، لیکن کوئٹہ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر باقی شہروں کے لیے پی آئی اے کے کرائے 40% کم کیے جاتے ہیں تو کوئٹہ نے کیا قصور کیا ہے، بلوچستان کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ میری ایویشن منسٹر سے گزارش ہوگی کہ وہ اس پر ضرور توجہ دے اور خاص کر کے کوئٹہ کو بھی اس رعایتی کرایوں میں شامل کیا جائے۔ جناب اسپیکر، عمران خان صاحب کی حکومت نے بہت اچھا بجٹ دیا ہے۔ اسد عمر صاحب نے، پلاننگ کمیشن نے بہت محنت کی ہے بلوچستان کو، خاص کر کے جب بلوچستان کے حوالے سے میں بات کروں گا تو بلوچستان کے بہت پروجیکٹس رکھے ہیں، لیکن سر اس کا جو بینیفٹ ہے وہ لوگوں کو تب ملے گا جب یہ زمین پہ کام ہوں گے۔ میں جو ایک نیا قانون بنایا گیا ہے کہ جی آپ اسائنمنٹ اکاؤنٹ کھولیں گے تمام محکمے، تمام منسٹریز، سر اس میں بہت پیچیدگیاں آ رہی ہیں۔ 1 جولائی سے فائننس منسٹری نے کہا ہے کہ اسائنمنٹ اکاؤنٹ کھلے بغیر پیسے منسٹری کو ٹرانسفر نہیں کریں گے، اور جو میں 3-4 مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ منسٹریز اس موڈ میں نہیں ہیں
کہ اسائنمنٹ اکاؤنٹ کھولا جائے. جب اسائنمنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلے گا پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوگا, پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوگا ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. آپ کا پورا پی ایس ڈی پی جو 900 ارب کا ہے وہ ویسا کا ویسا رہے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب عمران خان کے پاس مشکل حالات سے وہ نکل آئے. اب 2 سال ہیں پرفارمنس دکھانے کے, ترقی کے. اگر اس میں یہ اسائنمنٹ اکاؤنٹ آڑے آ گیا تو سر پھر یہ ساری اسد عمر کی محنت, پلاننگ کمیشن کی محنت, عمران خان کی محنت ضائع جائے گی. اس لیے وزارت خزانہ اور منسٹریز اس اسائنمنٹ اکاؤنٹ کا کوئی آسان حل نکالیں. جو بھی کریں مقصد یہ ہے کہ یہ پیسہ عوام پر خرچ ہونا چاہیے. اور دوسری بات سر کہ ہمارے لسبیلا میں بہت انڈسٹریز ہیں, وہاں سیمنٹ کارخانے ہیں, آئل ریفائنریز ہیں, پاور ہاؤسز ہیں, لیکن سر ان کے چونکہ وہ کراچی کے نزدیک ہیں تو ان کے سارے ہیڈ آفسز کراچی میں ہیں. جب ہیڈ آفسز کراچی میں ہیں تو جو ریونیو جاتا ہے وہ کراچی کے ریونیو میں شامل ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی بھلے ہیڈ آفسز کراچی میں ہوں, لیکن جو فیکٹریز بلوچستان میں ہیں, جو ہب میں ہیں, وندر میں ہیں, گڈانی میں ہیں, ان کا ایک ریونیو بتایا جائے کہ یہ ریونیو بلوچستان میں جو اسٹیبلشڈ فیکٹریز ہیں ان سے ملک کے خزانے میں آتا ہے, تاکہ ہمارا پھر این ایف سی میں اس حساب سے شیئر ہم مانگ سکیں. تو یہ میری نہیں, تھینک یو نہیں, ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے سر, اس طرف توجہ دوں. سر وزیر خارجہ نے سینیٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں کلیئر کہا ہے کہ کوئی فوجی اڈے امریکنز کو نہیں دیے جا رہے. ظاہر ہے وزیر خزانہ کی بات سے زیادہ اوتھینٹک اور مثبت بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے, وزیر خارجہ سوری. لیکن بلوچستان لوگوں میں ایک تشویش ہے کہ شاید سبی اور نوتال اور نصیر آباد کے درمیان جو بڑے میدانی علاقے ہیں, کوئی 26,000 ایکڑ, ان کو بیسز دی جا رہی ہے امریکنز کو. مجھے یقین ہے کہ وزیر خارجہ کی تسلی بخش جواب کے بعد یہ بات ختم ہونی چاہیے, لیکن ایک وسوسہ, ایک شک, ایک خدشہ, ایک تشویش بلوچستان کے لوگوں میں ہے. تو اس کی طرف توجہ دی جائیے اور بلوچستان کے لوگوں کو مطمئن کیا جائے کہ ایسی کوئی گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اور وزیر خارجہ صاحب کی واضح بات کے بعد اس کا کوئی شبہ نہیں رہتا. لیکن بہرحال جب انٹرنیشنل جی بتانی صاحب وائنڈ اپ کریں گے. سر بس وائنڈ اپ کر دیا نا سر, بس کر دیا, 1 منٹ. تو سر یہ انٹرنیشنل میڈیا میں جو بار بار خبریں آ رہی ہیں, ہماری وزارت خارجہ کو چاہیے کہ ان کو چیزوں کو ایڈریس کرے اور اپنی جو فارن پالیسی ایمبیسیز کو بتائے تاکہ ان چیزوں کو کاؤنٹر کیا جائے کہ کوئی اس طرح کے اڈے نہیں دیے جا رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر. میں ایک بار جی نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے